آپ کو بتائیں حزب اللہ نے الجلیل اور مقبوضہ گولان پر راکٹ حملہ کر دیا۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ شمالی مقبوضہ فلسطین پر 20 سے زائد راکٹ برسائے گئے ہیں، جس کے بعد شامیر شہر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شامیر بستی پر حملہ غزہ کی حمایت اور لبنان کے جنوبی دیہات پر صہیونی دشمن کے حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے بھی حملے کی تصدیق کر دی۔ اور آپ کو بتائیں غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے دوحہ میں امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کا دوسرا روز اختتام پذیر ہو گیا۔ حماس نے مذاکراتی عمل میں شرکت نہیں کی۔ مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ فریقوں کے سامنے ایک تجویز پیش کی ہے جو فریقین کے درمیان خلیج کو کم کرتی ہے اور امریکی صدر بائیڈن کی تجویز اور سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق ہے۔ تکنیکی ٹیمیں عمل درآمد کی تفصیلات پر آنے والے دنوں میں کام جاری رکھیں گی۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہماری حکومتوں کے سینئر حکام اگلے ہفتے کے اختتام سے پہلے قاہرہ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تینوں ممالک کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مزید تاخیر کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یہ یرغمالیوں اور نظر بندوں کو رہا کرنے، جنگ بندی شروع کرنے کے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ اور ناظرین کو بتاتے چلیں امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں کہا کہ مجھے مثبت امید ہے لیکن ہم ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہم پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں کیونکہ خطے میں مذاکرات اگلے ہفتے تک رک گئے۔ مذاکرات کے اختتام پر ہمارے پاس کوئی ٹھوس بات ہو سکتی تھی لیکن حالیہ صورتحال پچھلے 3 دن کے مقابلے میں بہتر ہے۔ حزب اللہ نے الجلیل اور مقبوضہ گولان پر راکٹ حملہ کر دیا۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ شمالی مقبوضہ فلسطین پر 20 سے زائد راکٹ برسائے گئے، جس کے بعد شامیر شہر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شامیر بستی پر حملہ غزہ کی حمایت اور لبنان کے جنوبی دیہات پر صہیونی دشمن کے حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے بھی حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے دوحہ میں امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کا دوسرا روز اختتام پذیر ہو گیا۔ حماس نے مذاکراتی عمل میں شرکت نہیں کی۔ مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ فریقوں کے سامنے ایک تجویز پیش کی ہے جو فریقین کے درمیان خلیج کو کم کرتی ہے اور امریکی صدر بائیڈن کی تجویز اور سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق ہے۔ تکنیکی ٹیمیں عمل درآمد کی تفصیلات پر آنے والے دنوں میں کام جاری رکھیں گی۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہماری حکومتوں کو سینئر حکام اگلے ہفتے کے اختتام سے پہلے قاہرہ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تینوں ممالک کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مزید تاخیر کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یہ یرغمالیوں اور نظر بندوں کو رہا کرنے، جنگ بندی شروع کرنے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں کہا مجھے مثبت امید ہے لیکن ہم ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہم پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں کیونکہ خطے میں مذاکرات اگلے ہفتے تک رک گئے۔ مذاکرات کے اختتام پر ہمارے پاس کوئی ٹھوس بات ہو سکتی تھی لیکن حالیہ صورتحال پچھلے 3 دن کے مقابلے میں بہتر ہے۔ راکٹ حملہ کر دیا۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ شمالی مقبوضہ فلسطین پر 20 سے زائد راکٹ برسائے گئے ہیں، جس کے بعد شامیر شہر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شامیر بستی پر حملہ غزہ کی حمایت اور لبنان کے جنوبی دیہات پر صہیونی دشمن کے حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے بھی حملے کی تصدیق کر دی۔ اور آپ کو بتائیں غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے دوحہ میں امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کا دوسرا روز اختتام پذیر ہو گیا۔ حماس نے مذاکراتی عمل میں شرکت نہیں کی۔ مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ فریقوں کے سامنے ایک تجویز پیش کی ہے جو فریقین کے درمیان خلیج کو کم کرتی ہے اور امریکی صدر بائیڈن کی تجویز اور سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق ہے۔ تکنیکی ٹیمیں عمل درآمد کی تفصیلات پر آنے والے دنوں میں کام جاری رکھیں گی۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہماری حکومتوں کے سینئر حکام اگلے ہفتے کے اختتام سے پہلے قاہرہ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تینوں ممالک کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مزید تاخیر کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔
یہ یرغمالیوں اور نظر بندوں کو رہا کرنے، جنگ بندی شروع کرنے کے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ اور ناظرین کو بتاتے چلیں، امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں کہا کہ مجھے مثبت امید ہے، لیکن ہم ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہم پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں، کیونکہ خطے میں مذاکرات اگلے ہفتے تک رک گئے۔ مذاکرات کے اختتام پر ہمارے پاس کوئی ٹھوس بات ہو سکتی تھی، لیکن حالیہ صورتحال پچھلے 3 دن کے مقابلے میں بہتر ہے۔ حزب اللہ نے الجلیل اور مقبوضہ گولان پر راکٹ حملہ کر دیا۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ شمالی مقبوضہ فلسطین پر 20 سے زائد راکٹ برسائے گئے، جس کے بعد شامیر شہر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شامیر بستی پر حملہ غزہ کی حمایت اور لبنان کے جنوبی دیہات پر صہیونی دشمن کے حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے بھی حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے دوحہ میں امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کا دوسرا روز اختتام پذیر ہو گیا۔ حماس نے مذاکراتی عمل میں شرکت نہیں کی۔ مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ فریقوں کے سامنے ایک تجویز پیش کی ہے جو فریقین کے درمیان خلیج کو کم کرتی ہے اور امریکی صدر بائیڈن کی تجویز اور سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق ہے۔ تکنیکی ٹیمیں عمل درآمد کی تفصیلات پر آنے والے دنوں میں کام جاری رکھیں گی۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہماری حکومتوں کو سینئر حکام اگلے ہفتے کے اختتام سے پہلے قاہرہ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تینوں ممالک کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مزید تاخیر کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یہ یرغمالیوں اور نظر بندوں کو رہا کرنے، جنگ بندی شروع کرنے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں کہا، مجھے مثبت امید ہے، لیکن ہم ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہم پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں، کیونکہ خطے میں مذاکرات اگلے ہفتے تک رک گئے۔ مذاکرات کے اختتام پر ہمارے پاس کوئی ٹھوس بات ہو سکتی تھی، لیکن حالیہ صورتحال پچھلے 3 دن کے مقابلے میں بہتر ہے۔ راکٹ حملہ کر دیا۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ شمالی مقبوضہ فلسطین پر 20 سے زائد راکٹ برسائے گئے ہیں، جس کے بعد شامیر شہر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شامیر بستی پر حملہ غزہ کی حمایت اور لبنان کے جنوبی دیہات پر صہیونی دشمن کے حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے بھی حملے کی تصدیق کر دی۔ اور آپ کو بتائیں، غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے دوحہ میں امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کا دوسرا روز اختتام پذیر ہو گیا۔ حماس نے مذاکراتی عمل میں شرکت نہیں کی۔ مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ فریقوں کے سامنے ایک تجویز پیش کی ہے جو فریقین کے درمیان خلیج کو کم کرتی ہے اور امریکی صدر بائیڈن کی تجویز اور سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق ہے۔ تکنیکی ٹیمیں عمل درآمد کی تفصیلات پر آنے والے دنوں میں کام جاری رکھیں گی۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہماری حکومتوں کے سینئر حکام اگلے ہفتے کے اختتام سے پہلے قاہرہ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تینوں ممالک کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مزید تاخیر کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یہ یرغمالیوں اور نظر بندوں کو رہا کرنے، جنگ بندی شروع کرنے کے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ اور ناظرین کو بتاتے چلیں، امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں کہا کہ مجھے مثبت امید ہے، لیکن ہم ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہم پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں، کیونکہ خطے میں مذاکرات اگلے ہفتے تک رک گئے۔ مذاکرات کے اختتام پر ہمارے پاس کوئی ٹھوس بات ہو سکتی تھی، لیکن حالیہ صورتحال پچھلے 3 دن کے مقابلے میں بہتر ہے۔ حزب اللہ نے الجلیل اور مقبوضہ گولان پر راکٹ حملہ کر دیا۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ شمالی مقبوضہ فلسطین پر 20 سے زائد راکٹ برسائے گئے، جس کے بعد شامیر شہر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شامیر بستی پر حملہ غزہ کی حمایت اور لبنان کے جنوبی دیہات پر صہیونی دشمن کے حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے بھی حملے کی تصدیق کر دی ہے۔
غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے دوحہ میں امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کا دوسرا روز اختتام پذیر ہو گیا۔ حماس نے مذاکراتی عمل میں شرکت نہیں کی۔ مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ فریقوں کے سامنے ایک تجویز پیش کی ہے جو فریقین کے درمیان خلیج کو کم کرتی ہے اور امریکی صدر بائیڈن کی تجویز اور سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق ہے۔ تکنیکی ٹیمیں عمل درآمد کی تفصیلات پر آنے والے دنوں میں کام جاری رکھیں گی۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہماری حکومتوں کو سینئر حکام اگلے ہفتے کے اختتام سے پہلے قاہرہ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تینوں ممالک کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مزید تاخیر کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یہ یرغمالیوں اور نظر بندوں کو رہا کرنے، جنگ بندی شروع کرنے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں کہا، مجھے مثبت امید ہے لیکن ہم ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہم پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں کیونکہ خطے میں مذاکرات اگلے ہفتے تک رک گئے۔ مذاکرات کے اختتام پر ہمارے پاس کوئی ٹھوس بات ہو سکتی تھی لیکن حالیہ صورتحال پچھلے 3 دن کے مقابلے میں بہتر ہے۔